السلام علیکم کلاس 1۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے اور سب بچوں نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ پچھلا چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب بچوں نے اس کی دہرائی کر لی ہوگی اور سب بچوں نے اس کا کام کاپی پر مکمل کر لیا ہوگا۔ تو کلاس 1 آج ہم اپنا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے قرآن مجید۔ تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتا دوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ آخری کتاب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آسمانی کتابوں میں یہ ہماری آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جس پر ہم عمل کر کے خود بھی کامیاب اور نیک بن سکتے ہیں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے اور اس کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں بہت سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اس کی زبان عربی ہے جو کہ ہمیں عربی زبان جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو سب بچے جو ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں اور سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں کیا حکم ہے کس کام کو کرنے کے لیے اور ہمیں کن کاموں سے منع کیا گیا ہے، کن کاموں سے روکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں۔ تو ہمیں ضرور جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا نبی پر آسمانی کتابیں نازل کیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں وحی کے ذریعے نازل کیں۔ لفظ وحی کا مطلب ہے وہ حکم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نیچے آتے تھے۔ ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نیکی اور ہدایت کا پیغام بھیجا۔ یعنی ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا گیا ہے کہ ہم کون سے وہ کام کریں جن سے ہم نیک انسان بن سکتے ہیں، ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر وہ باتیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں کے نام توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 تھیں جن کے نام انہوں نے بتائے ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور سیدھے راستے پر چلنے کے اصول بتائے ہیں۔ لفظ بھلائی کا مطلب بھی نیکی ہے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں کہ کیسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے، اس کی باتوں پر عمل کریں گے تو کیسے ہم نیک بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، دوسرا ہے اس کی ہر بات کو ماننا، تیسرا ہے اس کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے اس پر عمل کرنا اور 5واں ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔
قرآن پاک کے یہ 5 حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو سب بچوں کو چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے، سب انسانوں مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو سب بچوں نے ان 2 پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور جو مشکل لفظ ہے اس کو آپ نے ہجے کر کے پڑھنا ہے تاکہ سب بچوں کو لفظ پڑھنے آ جائے۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے ان 2 پیراگراف کی پڑھائی کرنی ہے۔